أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. پھر قوم عاد اور سمود کے ہلاک ہو جانے کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا کیا. کوئی امت اپنی مدت معینہ سے پہلے ہلاک نہیں ہوئی اور وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے. پھر ان کے پاس ہم نے اپنے پیغمبروں کو مسلسل بھیجا. جب کبھی کسی امت کے پاس اس امت کا رسول آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے بھی ہلاک ان کو کر دیا ایک کے بعد ایک کا نمبر لگا کر. اور ہم نے ان کو کہانیاں اور قصہ بنا دیا. خدا کی مار ایسے لوگوں پر ہوتی ہے جو انبیاء کے سمجھانے پر بھی ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو اپنے احکام اور دلیل دے کر کے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس پیغمبر بنا کر کے بھیجا. سو ان لوگوں نے ان کی تصدیق اور اطاعت سے تکبر کیا. وہ لوگ تھے ہی متکبر. چنانچہ وہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دو لوگوں پر ہماری طرح کے جو ہیں ایمان لے آئے؟ حالانکہ ان کی قوم کے لوگ تو خود ہمارے تابع ہیں, ہمارے غلام ہیں. غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب کرتے رہے, اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تھی تاکہ اس کے ذریعے وہ لوگ ہدایت پا جائیں. اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ کو
اور ان کی ماں حضرت مریم کو بڑی نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک ایسی بلند زمین پر لے جا کر کے پناہ دی جو میوہ جات پیدا ہونے کی جگہ تھی اور سرسبز اور شاداب تھی۔ یہ چند آیات سورہ مومنون کی ہیں جس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ترجمے ہی سے ہم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پچھلی اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے، اور بالخصوص وہ قومیں جن کی نسبت وقت کے نبی کے ساتھ رہی ہو، ایسے قوموں کے تذکرے قرآن مجید نے اور اس کی دعوت لے کر کے ان کے درمیان بھیجا۔ تو اسی کا تذکرہ ہے ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کہ جب ان قوموں نے وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا تو پھر ہم نے جو مہلت وقت کے نبی کو دی تھی کہ فلاں وقت تمہاری قوم پر تمہاری تکذیب کی وجہ سے، تمہارے مذاق اڑانے کی وجہ سے فلاں وقت ہمارا عذاب آئے گا، تو وہ وقت نہ ایک لمحہ آگے ہوا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوا، بلکہ متعینہ وقت پر اللہ کا عذاب آیا، قوموں کو ہلاک کر دیا۔ جیسا حضرت یونس علیہ السلام سے کہا تھا الیس الصبح بالقریب، کہ صبح ہوتے ہی تمہاری قوم پر عذاب آئے گا، تو صبح ہوتے ہی اللہ کا عذاب آیا قوم یونس پر، پوری قوم ہلاک ہوئی۔ جیسے انسان کی موت ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی، بعینہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آنے والے حالات ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون۔ ابھی کا ثم ارسلنا رسلنا تترا، کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کی اس مقدس جماعت کو جو زمین پر سب سے زیادہ مقدس ہوتے تھے، نبی سے زیادہ مقدس اور معصوم زمین پر کوئی نہیں ہوتا، تو ایسی مقدس معصوم جماعت کو ہم نے ہر قبیلے کی طرف، ہر خاندان کی طرف بھیجا۔ تترا یہ متواتر سے بنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام متواتر کیا گیا، تسلسل کے ساتھ کیا گیا، مسلسل کیا گیا۔ بارش آج مسلسل برس رہی ہے، تو مسلسل کسی کام کا کرنا یہ تسلسل کہلاتا ہے، تتبع کہلاتا ہے۔ تو اسی کا تذکرہ کہ کلما جاء امة رسولنا تترا ثم ارسلنا رسولنا تترا، کہ ہم نے انبیاء کی جماعت کو مسلسل لوگوں کے درمیان بھیجا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ کسی علاقے میں مختلف قوم رہتی تھی، اللہ رب العزت نے ایک ہی وقت میں 45 یا 43 انبیاء کو ان کے درمیان بھیجا، ایک ہی وقت ہے، اور 45 انبیاء زمین پر موجود ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو اللہ اس کے رسول کی دعوت اور اس کے احکام کی طرف بلانے کے لیے ایک ہی وقت میں 45 انبیاء موجود تھے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ کیسی جماعت ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ شادی ہو، بیاہ ہو، میت کا موقع ہو، آ کر کے بس یہی بات کہتے ہیں اور ہماری من شاہی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور رب شاہی زندگی کی طرف ہمیں متوجہ کراتے ہیں۔ تو ایسے 45 انبیاء کو ان کی قوموں نے ایک ہی وقت میں ہلاک کیا، شہید کر دیا۔ قرآن مجید میں کہا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اس طریقے سے قرآن مجید نے اس کی گواہی دی۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے ساتھ 170 یا 72 لوگ تھے، وہ 45 انبیاء کے ہاتھ پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، جو اس وقت کے نبی کے صحابی تھے، وہ 170 یا 72 لوگوں کی جماعت کو بھی قوم کے لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات مصیبتیں آئی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ آگے کا کلما جاء امۃ رسولها کذبوه، کہ
کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی لوگوں نے تکذیب نہ کی ہو، کذبا جھٹلایا نہ ہو کسی نبی کو، ایسا نہیں ہوا۔ اسی لیے بعض احادیث اور روایات میں یہ بات ملتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بعض انبیاء قیامت کے دن اپنے ساتھ 5 لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور بعض انبیاء وہ ہوں گے جن کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 4 ہوں گی، اور بعض انبیاء وہ ہوں گے جن کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 3 ہوگی، اور بعض انبیاء وہ ہوں گے جن کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد صرف 2، اور بعض تو وہ ہوں گے وَيَجِيءُ النَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، بعض انبیاء وہ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، تنہا آئیں گے اللہ کے پاس، اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو سمجھانے گئے تو لوگوں نے قتل کر دیا۔ یہ ہوا کہ لمبے عرصے زمانے تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، کسی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، بعض انبیاء تو وہ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں آئے گا۔ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ، لوگوں نے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور ان کی بات پر کان نہ دھرا۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے تابع کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک قوم نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو دوسری قوم کو موقع دیا گیا، اور پہلی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ تو ہلاک ہو گئی، پھر دوسری قوم آئی، اللہ کے اس کے نبی کی بات کا انکار کیا، یہ بھی ہلاک ہو گئی۔ تو ایک تعبیر کی ایک الفاظ سے کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ یا یہ کہنا چاہیے کہ ایک قوم آئی، وہ ختم ہوئی، پھر دوسری آئی، نہیں مانی، ختم ہو گئی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور انبیاء علیہ السلام کی بات کو ماننا، توحید کا اقرار کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے کے خرافات کو چھوڑنا اور عقائد کے اعتبار سے ہر ایک چیز کو ختم کرنا، یہ کوئی آسان اور معمولی کام نہیں ہے۔ ایک کافر کا مسلمان ہونا یہ کوئی معمولی اور آسان بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وقت کے انبیاء کی بات کا انکار کیا تو کہا کہ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، ہم نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ تو پچھلے اقوام پر اللہ کے عذابات تھے جنہیں اللہ نے سب کو اس عذاب کے ذریعے ختم کر دیے، لیکن یہاں پر یہ سوال ہمارے ذہن میں آنا چاہیے اور آتا بھی ہے کہ کیا اللہ رب العزت کا وہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے؟ تو ہم بارہ سنتے ہیں کہ جب قوموں کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، تو اللہ کا عذاب جیسے پچھلی قوموں پر آیا تھا، ایک ساتھ پوری قوم کو ہلاک کر چکا تھا، ویسا تو ہمارے نبی کی دعا کی برکت سے نہیں آ سکتا۔ لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ عذاب کے کچھ نہ کچھ اثرات یقیناً اس امت پر آ سکتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی عبادت اور اطاعت سے دور ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے عذاب کی ایک ہلکی نشانی، اس کا ہلکا اثر یہ ہے کہ اللہ رب العزت مناجات الہی کی جو لذت ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتے۔ مناجات الہی یہ کیا چیز ہے؟ مناجات الہی دعا کو کہتے ہیں۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا اور روتا ہے، تو جو سکون یا جو نورانیت وہ اپنے دل میں اس وقت محسوس کرتا ہے اللہ سے لو لگانے کے وقت، تو اللہ رب العزت نافرمان بندے کو مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے۔ یہ بھی عذاب کا ایک ہلکا سا اثر ہے کہ مسجد میں آئے گا تو فوراً بھاگنے کو دل کرے گا، دعا مانگے گا تو اس کے ہاتھ 2 یا 3 منٹ اوپر اٹھیں گے، اس کے بعد فوراً اس کی دعا مکمل ہو جائے گی۔ یہ نافرمانی کی علامت ہے۔ اور ایک بندہ اللہ کا اطاعت گزار ہے تو گھنٹوں روتا رہے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اتنے وقتوں سے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں۔ تو یہ مناجات الہی کی لذت ہے، اللہ اپنے مطیع اور فرما بردار بندے کو عطا کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب بندے کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نیکی کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں۔
नेकियों के मौसम आते जाते रहते हैं, कभी रमजान मुबारक आ जाएगा, शब बारात आ जाएंगी, ज़िलहज्जा के मुबारक अय्याम आ जाएंगे, लेकिन उसकी कसरत गुनाह ने इबादत जैसी और नेकी जैसी अजीम शान नेमत से उसको दूर कर दिया। तो ये नाफरमानी का गुनाह है, उसका असर है। और बाज़ उलमा ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नाफरमान बंदों को लायानी और फजूल बातों में लगा देते। जब आदमी का दिल सख्त हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करके वो इतना दूर अल्लाह की रहमत से चला जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको लायानी बातों में लगा देते। यही वजह है कि हम चौक और चौराहों पर और होटलों में देखते हैं कि मस्जिद से अजान हो रही है, लेकिन आदमी वहाँ घंटों बैठा रहता है, उसको वही अच्छा लगता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लायानी और फजूल बातों में उसको लगा दिए गए हैं। वो उसी को अपनी कामयाबी का दारोमदार और महवर समझता है, वहीं पर बैठ करके किसी को कुछ बना देता है, किसी की झूठी तारीफ करता है और किसी लहव लाइफ में अपना वक्त गुजारता है। तो फरमाया कि आज भी अजाब का असर बाकी है, अगरचे ये मजमूई तौर पर अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, लेकिन ये भी कि अल्लाह का कम अजाब है कि आदमी को नेकी से महरूम कर दिया जाए, लायानी और फजूल बातों में लगा दिया जाए और हर खैर से उसको महरूम कर दिया जाए, मुनाजात इलाही की लज्जत से महरूम कर दिया जाए। ये अजाब के असरात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नाफरमान बंदों पर जाहिर करते हैं। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि बंदे मोमिन को हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह से आफियत तलब करते रहना चाहिए, अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि उस अजाब की नौसत और उसके असरात से हमें हमेशा बचाए। इसलिए कि ये ऐसे अजाबात हैं, उसके असरात हैं जो इंसान को आमाल सालिहा से दूर करते हैं। आगे हज़रत मूसा और हारून का तज़किरा है। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा और उनका वाक़या हमने सूरह तहा में सुना है। बड़ा तफसीली वाक़या है, मुख्तसरन ये है। अल्लाह फरमाते हैं कि बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन, हमने फिरऔन के पास मूसा और उनके भाई हारून को नबुव्वत और रिसालत और इसी तरीके से बिआयातिना हमने मौजज़ा दे करके फिरऔन के पास भेजा। इसीलिए दावत के लिए, तौहीद की दावत के लिए, जो अल्लाह रब्बुल आला का दावा करता था उसका इकरार जो कर रहा था, तो इनकार की दावत देने के लिए कि तू खुदा नहीं कोई और खुदा है। तो बहरहाल बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन हमने मौजज़ा दे करके भेजा। चुनांचे वो मौजज़ा जो असाए मूसा के नाम से मशहूर है, उसके मुतालिक भी हमने सुना। ऐसा अजीम शान मौजज़ा था, या वो ऐसा असा था कि पत्थर पर मार दिया जाए तो पानी के चश्मे जारी हो जाए, समंदर में मार दिया तो रास्ता निकल गया। और ऐसा असा था कि कहीं सफर कर रहे हो तो वो हज़रत मूसा की निगरानी किया करता था। और ऐसा भी वो ऐसा असा था कि अगर कहीं कुआं मिल गया रास्ते में और पानी निकालने के लिए रस्सी नहीं है तो वो रस्सी का काम देता था। तो वो मौजज़ा बड़ा अजीब था। लेकर के जब फिरऔन के दरबार में पहुंचे हैं और 72,000 जादूगरों से जब मुकाबला हुआ तो हर जादूगर ने 2 रस्सियों को जमीन पर डाला, तो 72 का डबल शायद 144 होता है। तो 144 सांप जमीन पर रेंग रहे थे। बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि वो 144 सांप के सामने हज़रत मूसा ने जब असर डाला है